بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کا تعارف اور بنیادی مضامین پڑھیں گے۔ یہ لانگ سوال ہے، اس کو اس انداز میں آپ کو کرواؤں گا کہ آپ کے انشاءاللہ مشقی اور ایکسرسائز کے ہٹ کر جو اضافی شارٹ ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیات لازمی اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے، اس لیے ابھی کے ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں جی، آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کا تعارف۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ النساء کا تعارف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی ہیڈنگ آپ نے درمیان میں دینی ہے اور کون سی ہیڈنگ آپ نے دائیں طرف دینی ہے، ٹھیک ہے، سب ہیڈنگ بنانی ہے۔ تو 3 بڑی ہیڈنگ آپ نے درمیان میں دینی ہے، باقی تمام ہیڈنگ آپ نے سب بنانی ہے۔ 3 کون سی ہیں؟ سورۃ النساء کا تعارف، یہ درمیان میں ہیڈنگ ہوگی۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع، یہ بھی درمیان میں، اور سورۃ النساء کا بنیادی مضامین، یہ بھی آپ درمیان میں دیں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیڈنگ ہے وہ سب ہیڈنگ ہے، یعنی کہ دائیں طرف آپ دیں گے۔ اچھا، سورۃ النساء کا تعارف کے اندر جب آپ ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد آپ نے 5 چیزیں لکھنی ہیں، آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 5 باتیں آپ نے پوائنٹ کی شکل میں نہیں لکھنی، نہ ہیڈنگ بنانی ہے، بلکہ پیراگراف کی شکل میں لکھیں تو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ یہ میرا طریقہ، باقی آپ کے ٹیچرز آپ کو جیسے گائیڈ کریں تو آپ اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ لکھیں گے سورۃ النساء مدنی صورت ہے اور ترتیب توقیفی، یعنی کہ قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ 34 صورت ہے اور یہ 4تھے پارے سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کی آیات 176 ہے، یعنی 176، اور اس کے رکوع 24 ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے وجہ تسمیہ کی۔ وجہ تسمیہ کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس صورت کا جو نام النساء ہے یہ کس وجہ سے پڑا ہے، اس النساء نام کیوں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات کہ النساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ النساء کے اندر عورتوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سورت کی خصوصیت کی یہ ہیڈنگ دیں، سب ہیڈنگ بنائیں، اور اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ النساء سورت آل عمران کے بعد طویل ترین سورت ہے آیات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اور سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو السبع الطوال، یعنی کہ 7 طویل صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلی سب ہیڈنگ یہ بنائیں سورت کی فضیلت۔ سورت کی فضیلت میں آپ نے یہ بات لکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السبع الطوال یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا کی گئی ہیں، یعنی کہ 7 طویل صورتیں مجھے تورات کے بدلے میں عطا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے سورۃ النساء کا مرکزی موضوع۔ اس میں کیا باتیں، یہ ایک پیراگراف بنے گا، آپ کی 2-3 شیٹ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے نا، 2-3 لائنوں میں یہ چیز آ جائے گی کہ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ غزوہ بدر، احد اور سماجی زندگی کے اصلاح کے حوالے سے چند احکام بیان کیے گئے ہیں، یہ اس کا مرکزی موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ایک ہیڈنگ دیں گے سورت کے بنیادی مضامین کی، اور ان شارٹ میں بتا دیتا ہوں بنیادی مضامین کون کون سے آ جائیں گے، جیسے کہ حقوق اللہ کا تذکرہ آ جائے گا، حقوق العباد کا تذکرہ آ جائے گا، شرعی اور سماجی حوالے سے کچھ ہدایات ہیں، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کا ذکر ہے، اور عورتوں کے حقوق و فرائض، اور پھر آخر میں یتیموں کے حقوق بیان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلی آپ نے سب ہیڈنگ بنانی ہے۔ یہ سب ہیڈنگ کس کی ہے؟ بنیادی مضامین کی سب ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ سب ہیڈنگ سے پہلے آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے، وہ جملہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ النساء کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہے۔ پھر اب آپ سب ہیڈنگ بنائیں حقوق اللہ کی، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ النساء کے اندر حقوق اللہ کے ضمن میں چند یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اخلاص اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے،
اور شرک اور ریاکاری سے منع کیا گیا، یعنی کہ 2 کام کرنے کے اور دو کاموں سے روکا گیا۔ 2 کام کون سے کرنے کے؟ عبادات، اللہ کی عبادات، اور اخلاص، یعنی کہ نیت صاف ہو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور 2 باتوں سے روکا گیا، ایک تو شرک سے روکا گیا اور ایک ریاکاری سے روکا گیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے اہم ترین جو چیز ہے، اہم ترین حق ہے، وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے حوالے سے 3 نمازوں کا ذکر ہے، ایک سفر کی نماز، اور ایک خوف کی نماز، اور ایک حالت مرض کی نماز، کہ مریض شخص کیسے نماز پڑھے، اس کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں گے حقوق العباد کا تذکرہ۔ اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں دیکھیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے زور دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں شرعی اور سماجی حوالے سے ہدایات۔ اس میں 5 پوائنٹ ہے، وہ آپ پوائنٹ کی شکل میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ پوائنٹ سے پہلے ایک جملہ لکھ لیں۔ سورۃ النساء میں شرعی اور سماجی حوالے سے چند اہم ہدایات دی گئی ہیں جو درج ذیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلے نمبر پہ یہ لکھ لیں، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، نشہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، انسانی جان کی حفاظت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور معاشرتی معاملات میں سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں اہل کتاب اور منافقین کا غلط رویہ۔ اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں، مثلا تحریف کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے، یعنی کہ جہاد سے بھاگنا، موت سے ڈرنے، اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد عورتوں کے حقوق ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے 3 حق بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نکاح کے وقت مہر کی ادائی، وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے، ازدواجی زندگی میں حسن سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ عورتوں کی اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یتیموں کے حقوق یہ بیان کیا گیا ہے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، جتنی ضرورت ہے یتیموں پر جتنا خرچ کیا جاتا ہے تو جتنا ان کی ضروریات کا ہے اتنا خرچہ کریں، ان کے مال میں سے اس کے اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کے لیے یتیموں کا مال خرچ نہ کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، یتیموں کا مال ضائع نہ کیا جائے، یتیموں کا مال کم سینی میں ان کے حوالے نہ کیا جائے، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو ان کے حوالے نہ کریں۔ یتیموں کا مال جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی، پورا کا پورا لونگ سمجھ میں آگے ہوگا۔ یہ جتنی بھی سب ہیڈنگ ہے اس میں سے اکثر شورٹ ہیں، آپ کے ایکسرسائز کے بھی ہیں اور ایکسرسائز سے ہٹ کر بھی ہیں، تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ جو بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔